لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال إمامنا الصادق عليه الصلاة والسلام: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. صلوات پر محمد اللہ. آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید توقیر حسن کربلائی مرحوم ابن سید منظور حسن کی روح کو اصال فرمائے. حضرات گرامی قد، بزرگان ملت، دوستان عزیز، علماء اعلام، شعراء کرام، ہو جائے جی. مجلس اصال ثواب کی ہے اور ایک مومن مرحوم کا اصال ثواب کی ہے، مگر جہاں سے آج ظفر بھائی نے چھوڑا ہے میں وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. انسان جسم اور روح سے مرکب ہے. جسم کے اپنے تقاضے ہیں اور روح کے اپنے تقاضے. خالق نے جس انسان کو بھی روح اور جسم سے نوازا ہے، اس کی روح کی بلندی کے اعتبار سے اس کے جسم کو ذمہ داریاں دی گئی. ہر روح کے حوالے ہر کام نہیں کیا گیا، ہر کام ہر روح کے حوالے نہیں کیا گیا. اور فرمائیے گا، جس سے قدرت کو جتنا بڑا کام لینا تھا اس روح کو قدرت نے منتخب کیا، اسی اعتبار سے اس روح کو دنیا میں بھیجا. اب جس روح سے کائنات میں سب سے بڑا کام لینا تھا، اس کے لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں مولا حسین کے لیے زیارت وارثہ میں اشہد
امام فرماتے میں گواہی دیتا ہوں انکا بے شک آپ کا نوراً آپ کا نور فی الاصلاب الشامخہ بزرگ صلبوں میں رکھا گیا وارحام مطہرہ اور پاکیزہ رحم میں رکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کام بڑا ہو تو آمد کے راستے بھی بڑے ہوتے ہیں، قرار کی جگہیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جہاں استقرار ہو وہ جگہ بھی پاکیزہ ہو، جس راستوں سے آئے وہ راستہ بھی پاکیزہ ہو۔ مولانا قبلہ تشریف فرما ہے، آدمی صاحب نے بہت شعر پڑھے ہیں، ایک دو شعر کی اجازت مجھے بھی آپ دے دیں۔ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے متنبی، گرچہ اختلاف ہے کہ متنبی نے دعویٰ نبوت کیا تھا یا نہیں، بہرحال میں اس راہ میں نہیں جانا چاہتا، چونکہ 18 سال کی عمر میں بڑا فصیح و بلیغ اور بڑا مارکت الآرا شاعر ہو گیا تھا، اور عرب کی نخوتوں نے برداشت نہیں کیا کہ کوئی 18 برس کا نوخیز جوان نئی فکر کا مالک بن جائے، اس لیے اس کو بدنام کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کا نام ابو طیب تھا، لیکن بعد میں وہ متنبی کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ مجھے متنبی کے کردار سے بحث نہیں ہے، مجھے متنبی کے اس شعر سے بحث ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ تعظم فی عین الصغیر صغارها، غور کیجئے گا، تعظم فی عین الصغیر صغارها، چھوٹے لوگوں کی نظر میں چھوٹے چھوٹے کام بھی بہت بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، تعظم فی عین الصغیر صغارها، چھوٹے لوگوں کی نظر میں چھوٹے موٹے کام بھی بہت بڑے ہو جاتے ہیں، بہت بڑے ہو جاتے ہیں۔ وَالتَّصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعُظَمَا، لیکن بڑے لوگوں کی نظر میں بڑے کام بھی بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، میرا جملہ واضح ہو جائے، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں، بزرگ وہ ہوتے ہیں، باوقار ہستیاں وہ ہوتی ہیں جن کی نظر میں بڑے بڑے کام بھی مختصر ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ شعر آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ گیا ہے تو مجھے کہنے دیجئے، جس نظام کربلا کو انبیاء، اولیاء، اوصیاء بڑا سمجھ رہے تھے، اس کے کامیابی کے لیے حسین نے 6 مہینے کے بچے کا انتخاب کیا، 6 مہینے کے بچے کا انتخاب کیا، اس لیے کہ پورے کربلا کی کامیابی کا راز اگر کسی ذات میں پنہا ہے تو وہ ذات علی اصغر ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، یوں تو جو ذرہ کربلا کے آسمان پر جہاں ہے وہ وہیں آفتاب ہے، فلک کربلا پہ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، مگر جناب علی اصغر کی شہادت کو پوری کائنات نے محسوس کیا ہے کہ رمز حیات کربلا اگر ہے تو حیات علی اصغر ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، غور کیجئے گا، یہ رمز ہے حیات علی اصغر، اور شاید یہی وجہ بھی تھی، توجہ کیجئے گا، مصائب کا فقرہ ہے مگر فضائل کی آغوش میں لے جانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہی وجہ ہے کہ جب قافلہ کربلا کے لیے نکلنے لگا تو تاریخ کہتی ہے کہ علی اصغر جناب صغرا کی آغوش میں ہے۔ دیکھیے علی اصغر کے شعور کو محسوس کیجئے، جب روحیں بلند ہوتی ہیں تو بلند کاموں کے لیے منتخب کی جاتی ہیں۔ شاید بچپنے کا تقاضا یہ تھا کہ جب سب جا رہے ہیں تو صغرا کی تنہائی کا مونس کون بنے گا، لہذا بہن کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ماں آئی لینے کے لیے ہومک کے نہیں گئے، بہنیں آئی نہیں گئے، پھوپیاں آئی نہیں گئے، بھائی آئے نہیں گئے، چچا آئے نہیں گئے، سارے رشتے علی اصغر کی دہلیز پر آئے لینے کے لیے، مگر علی اصغر نے کسی کی آغوش کا انتخاب نہیں کیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، کسی کی آغوش کا انتخاب نہیں کیا، جب سب تھک کے پیچھے ہٹ گئے تب حسین آگے بڑھے۔
حسین آگے بڑھے، اپنے ششماہے کے شعور تک اپنے لفظوں کو پہنچایا۔ ذوق سماعت علی اصغر سے پیغام حسین ٹکرایا۔ لمحہ بھی نہیں لگا کہ بیٹے نے بہن کی آغوش کو چھوڑا، باپ کی آغوش میں ہمک کے آ گیا۔ مجھے تو نہیں معلوم کہ باپ اور بیٹے نے کیا کہا، عصمت کے عہدے پر فائز نے شعور کے کان میں کیا کہا، معصوم نے معصوم تک کون سا پیغام پہنچایا، مگر عصمتیں جس کربلا کی تعمیر کرنے کے لیے جا رہی تھی، اس راہ کا رمز علی اصغر کو سمجھایا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، اس راہ کا رمز علی اصغر کو سمجھایا۔ ذوق سماعتی علی اصغر میں کچھ لفظ پہنچے، مرتبہ دامن صغرا کا چھوڑا، حسین کی آغوش میں آ گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین نے کیا کہا، لیکن اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ یہی کہا ہوگا، میرے لال فہرست شہدائے کربلا کی قبولیت تیرے نام پہ رکی ہوئی۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اور میں نام کی وضاحت بھی کر سکتا ہوں، اصغر کے نام پہ نہیں رکی ہوئی ہے، علی اصغر کے نام پہ رکی ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، علی کے نام پہ رکی ہوئی ہے، علی اصغر کے نام پہ رکی ہوئی ہے۔ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بات بہت گاڑی ہو جائے گی، اس لیے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے تقریباً کم و بیش لوگ ہوں گے جو سرکاری وبھاگ سے، ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر سرکاری وبھاگ سے تعلق نہیں بھی رکھتے ہوں تو حسینی سرکار سے تو تعلق رکھتے ہی ہیں۔ یعنی حسینی سرکار کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہی کوئی بچہ یا بزرگ ہو جو کسی انجمن سے وابستہ نہ ہو، تو انجمن میں تو تقریباً سبھی لوگ ہوں گے۔ انجمن کا ایک لیٹر پیڈ ہوتا ہے، جیسے ہر سرکاری وبھاگ کا ایک لیٹر پیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لیٹر پیڈ، اس کے اوپر آرڈرز لکھے جاتے ہیں، احکام لکھے جاتے ہیں۔ احکام لکھ کے انہیں چسپاں کر دیا جاتا ہے، ماننے والوں تک، فالوورز تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ جو سرکاری ڈپارٹمنٹ میں ہیں ان کے لیے وہ سرکاری لیٹر مانیتا پراپت ہوتا ہے، جو انجمن کے لوگ ہیں ان کے لیے، جو مسجد کا متولی ہے اس کا ایک لیٹر پیڈ ہوتا ہے۔ مگر آزمی بھائی یہ بتائیے کہ جتنے بھی لیٹر پیڈ ہیں اور ان پر احکام لکھے جاتے ہیں، وہ کب مانیتا پراپت ہوتے ہیں؟ جب اس کے اوپر ایک مہر لگی ہو اور مہر کے بعد سگنیچر ہو۔ اتنے بڑے ورقے کا اعتبار اتنی مختصر سی مہر پر ہے۔ اگر جملہ واضح ہو جائے، آپ کہیں گے اتنے بڑے ورقے کا اعتبار اتنی سی مہر پر ہے، کہاں یہ پورے ورقے کی آبرو ہے مہر، یہ سگنیچر اس پورے ورقے کا اعتبار ہے۔ توجہ کیجئے گا، اعتبار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بڑا سا ورقہ ہو تو چھوٹی سی مہر ضروری ہے۔ حسین نے شہدائے کربلا کی فہرست بنائی، 72 کی فہرست بنائی تھی، قدرت نے آواز دی حسین اس پہ مختصر سی مہر تو لگا دے، علی اس پہ مختصر سی مہر تو لگ جائے۔ علی اصغر کا وجود مہر کی حیثیت تھا، اس لیے سب سے آخر میں حسین نے علی اصغر کو پیش کیا، مگر سگنیچر ضروری تھے تو حسین نے اپنے وجود کا امضا کر کے پوری فہرست شہداء کو قبولیت بارگاہ رب ذوالجلال قرار دے دیا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ بلند روحیں ہوتی ہیں، تاریخی حوالے سے میں دھیرے دھیرے آپ کے اذہان عالیہ تک آخر کی منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ توجہ کیجئے، جتنی بڑی روحیں ہوتی ہیں اتنی بڑی روحوں کے لیے بڑے کام کا انتخاب ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کی روح کم ہوتی ہے، کسی کی روح کمزور ہوتی ہے، نہ روح کم ہوتی ہے نہ کمزور ہوتی ہے، مگر حیثیت کے اعتبار سے اسے کام دیا جاتا ہے۔ جس کی جتنی حیثیت ہے اسے اتنے ہی مقام تک لے جایا جاتا ہے، اسی مقام پر اس کو عطائیں کی جاتی ہیں، اور پھر جتنا جتنا معیار بلند ہوتا ہے اسی معیار کی بلندی کے اعتبار سے روح کو بالغی عطا ہوتی ہے۔ اولو العزم پیغمبر ہے موسیٰ، عظمتوں والی ذات ہے جناب موسیٰ کی،
بھی ہماری روحیں ان کے خاک قدم پہ قربان ہو جائیں۔ بڑی عظیم روح ہے، مگر جتنی بھی عظیم روح ہے، مالک نے تکلم کی دہلیز پر بلانے کے لیے کوہ طور کا انتخاب کیا۔ بہت بلند ہے موسیٰ، مگر بات کرنے کے لیے تشریح کی، بات کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھ محمد علیہ۔ بھئی موسیٰ کی روح بڑی عظیم ہے، اللہ نے ان سے گفتگو کرنا ہے، کلیم اللہ ہے جناب موسیٰ، تکلم کرنا ہے خدا کو، مگر بلایا کہاں؟ جتنی روح تھی اتنے درجے پہ بلایا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے، موسیٰ کلیم اللہ ہے تو زمین پہ نہیں، کوہ بلایا جائے گا، مگر پیغمبر افضل المرسلین ہے تو کوہ طور پہ نہیں، جلوہ نور پہ بلایا جائے گا۔ کوہ طور پہ نہیں، جلوہ نور پر۔ روح کے اعتبار سے تکلم کا انتخاب، توجہ کیجئے گا، گفتگو کرنے کا انتخاب۔ ظفر بھائی بڑا عجیب جملہ میں کہنے جا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ کو بلایا کوہ طور پر، گفتگو کیسے کی؟ تاریخ میں لکھا ہے درخت میں آواز پیدا کی اور پھر بات کی۔ پروردگار تو فضاؤں میں آواز پیدا کرتا، تو ملائکہ کو بھیجتا، تیری نظام قدرت میں تو جو چاہتا طریقہ استعمال کرتا، مگر ہم نے دیکھا کہ تو نے موسیٰ سے جو گفتگو کی وہ درخت میں آواز پیدا کر کے کی۔ فخر موسیٰ سے جو گفتگو کی وہ لہجے کا انتخاب کیا۔ پروردگار تیری حکمتیں تو ہی جانے، تیرے معاملات تو تیرے ہی حوالے، دخل در معقولات جائز نہیں ہے، خدائی کام میں دخل اندازی مناسب نہیں ہے۔ تیرا اپنا نظام، تیری اپنی مصلحت، تیری اپنی حکمت، تیری حکمت کے اپنے تقاضے، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کسی سے درخت میں آواز پیدا کر کے باتیں کرتا ہے، کسی کے لیے نور کے لہجے کا انتخاب کرتا ہے۔ پروردگار بات کیا ہے؟ تو آواز قدرت شاید ان لمحوں میں آ جائے، ان لفظوں میں آ جائے۔ نادان جس کا معجزہ عصا ہو اس کے لیے درخت ہی بہتر ہے۔ جس کا معجزہ عصا ہے اس کے لیے انتخاب درخت کافی ہے، شجر کا انتخاب کافی ہے، مگر جس کا معجزہ کتاب فصاحت ہو، کتاب بلاغت ہو، قرآن جیسا معجزہ ہو، اس کے لیے کم سے کم لہجہ نہج البلاغت ہونا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ اس کے لیے کم سے کم لہجہ نہج البلاغہ کا ہونا چاہیے۔ اس لیے قدرت نے نہج البلاغہ کا انتخاب کیا، لہجے کا انتخاب کیا، نہج البلاغہ کے لہجے کا۔ اب بڑی عجیب سی بات ہے، انبیاء کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا، اولیاء کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا، صدیقین کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا، شہداء کا لہجہ بھی لیا جا سکتا تھا، کائنات میں کسی با کمال کا لہجہ لیا جا سکتا تھا۔ یہ لہجے کا انتخاب قدرت کی نظر میں ذات علی پہ جا کے کیوں ٹھہرا؟ غور طلب مسئلہ ہے میرے عزیزوں، کیوں ٹھہرا؟ میرے ایک استاد کہا کرتے تھے، بہت خوبصورت بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے آپ سمجھیے اس بات کو کہ قدرت نے لہجہ علی کا انتخاب کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ کہتے کہ آپ کے سماج میں محبتوں کے اپنے تقاضے ہیں، اور جن سے جتنی محبت ہوتی ہے ان سے محبتوں کے تقاضے اسی اعتبار سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہم بھی لوگ ہم سے بھی محبت کرتے ہیں، ظفر بھائی یہاں اور دل نواز بھائی بیٹھے ہیں، دیگر مومنین بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ جلال پور صاحب بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، مگر محبت کرنے والوں کی کچھ ادائیں الگ ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہم کو فون کر کے کہتے ہیں مولانا اس علاقے میں آپ مجلس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی، کہنے لگے جی کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے۔ چلو یہاں تک تو بات معقول تھی کہ کھانا کھا لیں گے آپ کے ساتھ۔ کہنے لگے جی کیا پسند کرتے ہیں کھانے میں وہ بتائیے۔ کیوں؟ کہا اسی شے کو دسترخوان پہ رکھیں گے۔ کیوں؟ کہا وہ محبت ہی کیا جو محبوب کی پسند کا خیال نہ رکھ سکے۔ میرا جملہ واضح ہے، وہ
محبت ہی کیا جو محبوب کی پسند کا خیال نہ رکھیں گے۔ حالانکہ ہمارا دو ٹوک ایک جواب ہوتا ہے اس معاملے میں، ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ذکر مولا کے لیے آ رہے ہیں، نظر مولا کے لیے نہیں۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، نظر مولا کے تقاضے کچھ اور ہیں، ذکر مولا کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ہمارا سماج ان دونوں لفظوں کے فرق کو بخوبی محسوس کرتا ہے، جانتا نہیں ہے، محسوس کرتا ہے۔ فرش مجلس پر آنے والے، جانے والے، بیٹھنے والے جانتے ہیں کہ کون ذکر مولا کے لیے آیا ہے اور کون نظر مولا کے لیے۔ یہ تو کریم حسین کا کرم ہے کہ اس نے دونوں ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ جسے جسم کی ضرورت چاہیے وہ نظر مولا میں جائے، جسے روح کی تشنگی کو سیرابی دینی ہو وہ ذکر مولا کی ملے گا۔ دونوں ہاتھ پھیلانے والوں کو جو روح کی غذا مانگیں گے انہیں بھی ملے گا، جو جسم کی غذا مانگیں گے انہیں بھی ملے گا۔ یہ تو کریم حسین کا دسترخوان ہے نا، یہاں سے تو کوئی خالی جائے گا نہیں۔ جو ذکر میں آئے گا اسے غذا بھی ملے گی، جو غذا کے لیے آئے گا فقط اس کے لیے مشکل ہے کہ روح کی مل جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، نیتوں کا خالق مالک اللہ ہے، مگر ہمیں ذرا سا توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کرم ہے حسین کا، مگر اتنا یاد رکھیے گا ذکر مولا میں اور نظر مولا میں فرق یہ ہے کہ نظر مولا کا اثر لمحاتی ہے، موقت ہے، ختم ہو جانے والا ہے، مگر ذکر مولا کا اثر جسم ختم بھی ہو جائے تو روح کی گہرائیوں میں بچ یاد رکھیے گا۔ نظر مولا آپ نے کھایا، کھانے کے بعد کچھ لمحوں کے بعد تحلیل ہو کے ختم ہو جائے گا، مگر ذکر مولا سننے کے بعد روح میں اتر جائے گا۔ جب تک روح باقی رہے گی انسان میں ذکر حسین باقی رہے گا۔ اب یہ تم طے کرو کہ جسم کب تک رہے گا، روح کب تک رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو جتنی روح بلند ہوگی اتنی ہی روح کا عمل عظیم ہوگا میرے عزیزوں۔ لہذا بات مکمل ہو گئی۔ قدرت نے لہجہ علی کا انتخاب کیوں کیا؟ جب تمہاری محبتوں کے تقاضے یہ ہیں کہ دسترخوان بچھاؤ تو انواع و اقسام کے کھانے رکھنے کے ساتھ ساتھ محبوب کی پسند کے ڈش رکھ دو، محبوب کے پسند کی چیز رکھ دو، تو اب کائنات محبت کے خالق پروردگار نے، خالق محبت مالک کائنات نے اپنی پوری کائنات سے جس مہمان کو عرش اعظم پہ دعوت دینے کے لائق سمجھا وہ ذات محمد تھی۔ اب اس کے دسترخوان محبت پہ یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی ایسے لہجے کا انتخاب ہوتا جو نبی کو پسند نہ تھا؟ سب سے زیادہ جو لہجہ قریب محمد تھا وہ ذات علی کا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ یاد رکھیے گا جتنی جتنی روحیں بلند ہوتی، اسی لیے متنبی کا ایک دوسرا شعر بھی اسی مفہوم کو اجاگر کرتا ہے، اذا کانت النفوس کبارا تعبت فی مرادہا الاجسام، کہ جتنی روحیں بلند ہوتی ہیں اتنا ہی انسان کو جسم کو تھکانا پڑتا ہے۔ جسم کی آسائشوں اور آرامش سے انسان کی روح کو ترقی نہیں ملتی۔ جب جسم مشکلات برداشت کرتا ہے، مصائب و آلام میں گھرتا ہے، تھکتا ہے، جتنا زیادہ انسان تھکاتا ہے اپنے جسم کو اتنا زیادہ اس کی روح میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ ایک لفظ کہہ دوں، صاحبان شعور تشریف فرما ہے، صاحبان علم بیٹھے ہوئے، ایک جملہ ہے ذرا سا محسوس کیجئے۔ شاید اسی لیے مالک نے جسم کو تھکانا پڑتا ہے تاکہ روح کو بلندی نصیب ہو، شاید اسی لیے قدرت نے نماز کے اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جسم کو اوقات یاد رہے۔ نماز کے اوقات ایسے رکھے ہیں کہ جسم کو اوقات یاد رہے۔ نہیں کرو کہ آپ نے ابھی سوئے ہو، نصف شب ہوئی، اٹھو نماز شب پڑھو، نماز شب پڑھ لی ہے سو جاؤ، کچھ دیر آرام کر لیا اٹھو نماز صبح پڑھو۔
نماز صبح پڑھ لی ہے، سورج نمودار ہو گیا ہے، نکلو گھر سے، نکلو کام کرو۔ کام کرنے گئے، تھکے ماندے تھے، دوپہر میں پلٹے، کہا پھر نماز پڑھو۔ کیا بات ہے، مولا جسم تھکا ہوا ہے، کہا تھکاوٹ میں عبادت کی لذت کچھ اور۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دن میں تھک گئے، اچھا ٹھیک ہے تھک گئے ہو، اب پھر نماز پڑھ لی ہے، کھاؤ پیو جاؤ پھر کام دھندے پر، پھر کام دھندے پہ چلے گئے، دن بھر کے تھکے ماندے آئے، مالک اب کیا کریں؟ کہا اب مغربین پڑھو۔ کہا مغربین پڑھ کے سکون ملا، کہا اب کیا کریں؟ کہا اب سو جاؤ، نصف شب کا انتظار کرو۔ پروردگار جب بھی پڑھاتا ہے تھکا تھکا کے پڑھاتا ہے۔ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جسم تھکے گا تو روح کو کمال حاصل ہوگا۔ شاید مجلسوں کے بعد مسجد اور تبرک ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، جن کی روح کو غذا چاہیے وہ پہلے نماز پڑھیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، جسم تھک گیا ہے، اب یہ جسم کی تھکاوٹ دسترخوان پہ نہیں اترے گی، یہ اترے گی مسجد میں جا کے۔ یہ بھول جاتے ہیں لوگ، کھانے پہ پہلے ٹوٹ پڑتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، کہتے 4 بجے پڑھ لیں گے جا کے۔ 4 بجے پڑھنے میں لطف تھوڑی آئے گا، ابھی لطف آئے گا، 2 گھنٹہ تھک گئے ہیں، اب جا کے نماز ادا کیجئے میرے عزیز یادی۔ اور روح کی غذا، توجہ کیجئے گا، روح کی غذا عبادت ہے، جیسے جسم کی غذا مادی ہے۔ اور یاد رکھیے گا جسم کمزور ہو تو ہو جائے، مگر روح کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ کائنات میں دیکھا گیا ہے کہ نانے جوی کھلا کے جسم کو تقویت بخشی تو گھٹنے سے روٹیاں توڑ کے کھائی گئی، مگر روح کو عبادت میں اتنا سرشار کیا گیا کہ 2 انگلیوں سے درے خیبر اکھاڑ لیا۔ یہ بھاری بھرکم درے خیبر پھول کی طرح 2 انگلیوں پہ نہیں تھا، علی کی روح کی طاقت تھی جو کائنات دیکھ رہی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا جملہ بات ہو جائے، میرے تو جسم جتنا تھکتا ہے، میں نے عرض کیا جسم جتنا تھکتا ہے اتنا روح کو کمال حاصل ہوتا ہے۔ ایک جملہ اپنے نوجوانوں تک پیش کر کے بات کو آگے بڑھا دوں۔ ہم جسم کو تھکاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، جسم تھکتا ہے کہ نہیں؟ 2 گھنٹہ ایک نوجوان پسینہ بہا رہا ہے، 2 گھنٹہ ایک انسان جم میں پسینہ بہا رہا ہے، ڈولے شولے بنانے کے لیے، جسم بنانے کے لیے، نہ جانے کون کون سی مارننگ واک ہو رہی ہے، ایوننگ واک ہو رہی ہے، ایوری ٹائم واک ہو رہی ہے۔ یہ واکنگ کیوں ہو رہی ہے صاحب؟ کا جسم تندرست رہے، بالکل رہنا چاہیے، مشکل نہیں ہے میرے عزیزوں، مگر یاد رکھیے گا اگر 2 گھنٹہ ایک نوجوان کو جسم کو بنانے کے لیے جم میں پسینہ بہانا ضروری ہے تو 24 گھنٹے میں 17 رکعت کے لیے 17 منٹ روح کی غذا کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور یاد رکھنا میرے نوجوان، یہ 2 گھنٹہ جم میں پسینہ بہانے کے بعد جو جسم بنے گا وہ مٹی کے نیچے جا کے مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ اگر کوئی شے وہاں باقی رہنے والی ہے تو یہ حسن و جمال نہیں ہے، یہ صورت نہیں ہے، یہ قوت و طاقت نہیں ہے، جو باقی رہنے والی ہے وہ روح کی قوت ہے جو باقی ہے۔ اس لیے روح کو بلندی عطا کرنا ضروری ہے میرے عزیزوں۔ میں ظفر بھائی کے کلام سے متصل ہوا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، یعنی روح کی بلندی اس وقت حاصل ہوگی جب جسم تھکے گا، جب جسم کو قربانیاں دینی پڑیں گی، جب جسم انسان کو جسم تھکے گا، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، یوں ہی کوئی وفاؤں کا پیمبر نہیں بن جاتا، جسم کو بازو کٹوانے پڑتے ہیں تب روح کو کمال بندگی۔ اور جسم ہی کو نہیں، ارادوں کی قربانی، قوت کی قربانی، شجاعت کی قربانی، طاقت کی قربانی، ارادوں کی قربانی۔ نہیں توجہ کرے آپ، ایک لمحے میں آپ کو لے کے چلوں کتنی قربانیاں عباس نے ایک لمحے میں دے دی۔ حر کا ہاتھ لجام فرس پر گیا، شیر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ گیا۔ تمنائیں کہتی تھی شیر تلوار نکال، شمشیر بکف ہو جا اور روح کے سر و گردن میں جدائی کر دے۔ طاقتیں کہتی تھی تلوار نکال، قوتیں کہتی تھی تلوار نکال، شجاعتیں کہتی تھی تلوار نکال، جرأتیں کہتی تھی تلوار نکال، ارادے کہتے تھے تلوار نکال، ہمتیں کہتی تھی تلوار نکال، خاندان کا لہو کہتا تھا تلوار نکال، علی کا جوش شجاعت کہتا تھا تلوار نکال۔
نہیں توجہ کر رہے. ماں کے دودھ کی تاثیر کہتی تھی تلوار نکال, خاندان کی وجاہت کہتی تھی تلوار. غور کیجیے, خاندان کی وجاہتیں کہتی تھی تلوار نکال, شجاعتیں کہتی تھی تلوار نکال. مولا آپ وقت کے مجاہد ہیں, مولا آپ وقت کے مجتہد ہیں, مولا آپ نمازی بھی ہیں, آپ غازی بھی ہیں, آپ جری بھی ہیں, آپ ساونت بھی ہیں, آپ بہادر بھی ہیں, آپ غضنفر بھی ہیں, آپ شیر بھی ہیں. قبضہ شمشیر پر ہاتھ ہے تو ہٹاتے کیوں نہیں, تلوار نکالتے کیوں نہیں؟ مگر تاریخ کہتی ہے نگاہیں حسین کی آنکھوں پر ہیں, ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے. بس اس ارادے میں ہے, اس انتظار میں ہے کہ آقا کی پلک جھپکے, شیر کا ہاتھ قبضہ شمشیر سے واپس آ جائے. مگر تاریخ نے دیکھا, ادھر امام نے پلکیں جھپکائی, ادھر شیر کا ہاتھ خالی شمشیر سے آ گیا. مولا کیوں؟ کہا جس کا مرجع وقت موجود ہوتا ہے وہ اپنی جانب سے اجتہاد نہیں میرا مرجع وقت موجود ہے, مجھے اس کے اشاروں پہ چلنا ہے, مجھے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے, مجھے جوش شجاعت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جب حکمت سامنے ہو تو شجاعت سے کام نہیں لیا جاتا, حکمت کے اشاروں پہ چلا جاتا ہے. سمجھو میرے عزیزوں, اگر غازی کے چاہنے والے ہو, غازی کے ماننے والے ہو, تو شجاعتوں پر, ہمتوں پر انسان کو چاہیے کہ علم کا پہرا رکھے, شجاعت پر ضبط کا پہرا رکھے, ہمت پر قوت کا پہرا رکھے, کنٹرول کرتا ہوا آگے بڑھے. شجاعت ملنا کمال نہیں ہے, شجاعت کو کنٹرول میں رکھ کے آگے بڑھنا کمال. کمال شجاعت کا پا جانا نہیں ہے, کمال اس شجاعت کو معیار پہ رکھنے کا بات. آج میرا جملہ واضح ہو جائے, توجہ کیجئے گا, اس معیار پہ رکھنا ضروری ہے. میرے مرجع وقت نے چشم و ابرو کا اشارہ کیا, لفظیں تو نہیں ارشاد فرمائے, الفاظ تو نہیں نکلے مولا کے منہ سے. یہ تو نہیں کہا عباس تلوار نہ نکالو, کہیں ملا ہے تاریخ میں تو مجھے بتائیں. یہ تو نہیں کہا عباس تلوار نہ نکالو, یہ تو نہیں کہا بھیا مارنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو نہیں کہا بھیا ابھی اس کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کہا حسین نے؟ تاریخ کہتی ہے کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ تو اتنا بتاتی ہے تاریخ کہ چشم و ابرو کا اشارہ ہوا, پلک جھپکی, اسی کا نام تو اطاعت ہے. لوگ لفظوں کا بیان نہیں سمجھتے, یہ اشاروں کی زبان سمجھتا ہے. لوگ لفظوں میں سمجھ نہیں پاتے, یہاں اشارہ سمجھا جاتا ہے. یہاں تک بات آ گئی. ایک میسج کنوے کرتا چلوں عصر حاضر اور حالات حاضرہ کے تحت اپنے نوجوان دوستوں پر. واٹس ایپ کی یونیورسٹی پر پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ انگلیوں کی حرکت سے حرکتیں کر رہے ہیں, اس لیے انہیں متوجہ کرنا ضروری ہے کہ ہر حرکت تحریک نہیں ہوتی, بہت سی حرکتیں خلاف تحریک ہوا کرتی ہیں. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں ایک آدمی ایسی حرکتیں کر رہا ہے. اچھا, نہ خدائی ملا نہ وصال صنم. جس عہدے کے لیے اللہ رسول سب کو چھوڑا تھا وہ خود ہی چھوڑ کے چلا گیا. ایک مصیبت یہ بھی آ گئی. مجھے اس بیان جانا ہی نہیں ہے. سنو, ہمارے لفظ اتنے قیمتی ہیں کہ بے قیمت لوگوں کے لیے صرف کرنا مناسب ہے. آپ یقین کیجئے اب ضرورت میرے خیال سے نہیں رہ گئی. صرف ایک جملہ, حالانکہ پوری مجلس ہے اس پر, لیکن چونکہ آپ بیدار ہیں اور موقع ہے اس لیے کہہ دوں. کہنے والے نے یہ اعتراض کیا تھا نا, رشدی نے یہ اعتراض کیا نا, سمجھ رہے ہیں آپ, کہ صاحب قرآن مجید تو اسی زمانے کے لیے محدود تھا, 1400 سال پہلے عرب کے لیے آیا تھا, عرب کے معاملات ختم. اب قرآن کو بھی نعوذ باللہ اس کی زبان میں ختم ہو جانا چاہیے, اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے تھوڑی ہے. اچھا, جو کہہ رہا تھا نا قیامت تک کے لیے نہیں ہے, آیتوں نے اسی کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا. آج میرا جملہ واضح ہو جائے, اسی کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا. جو کہہ رہا تھا کہ قرآن قیامت تک کے لیے نہیں ہے, اب آیتیں اسی کو آئینہ دکھا رہی ہیں. تبت یدا ابی لہب و تب, ہلاکت ہے کس کے لیے؟ ابو لہب کے لیے. ابو لہب کون تھا؟ رسول کا چچا تھا. نہیں توجہ کی. اس کا مطلب یہ کہ غلط ہو تو خون کا رشتہ بھی قابل لعنت ہے. آئے میرا جملہ واضح ہو جائے. ارے رسول کا چچا ہے, رسول کا. آپ رضوی کی بات کر رہے ہیں, یہ رسول کا سگا چچا ہے.
رضوی تو نہ جانے کتنی پشتوں کے بعد ملے گا، یہ تو ڈائریکٹ ہے، نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اور دوسری آیت ظفر بھائی اس سورے کا ترجمہ کر لیجیے، تو صرف ترجمہ ہی کافی ہے، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابو لہب کون ہے۔ عبد العزیٰ ابو لہب یہ کون تھا؟ یہ نبی کو تبلیغ نہیں کرنے دیتا تھا۔ لفظ اور بدلوں، یہ نبی کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں تھا، یعنی آسان کر دوں، یہ نبی کی مانسکتا پر اعتراض کرتا تھا۔ اب اس سے زیادہ تو میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا نا، اس کو نبی کی مانسکتا پسند نہیں تھی، حالانکہ میں بتا سکتا ہوں کہ کس کو نبی کی مانسکتا پسند نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ خدیجہ کی دولت کے چکر میں لالچ کی دی تھی، احمق نے اپنے جیسا سمجھا ہے کہ عہدے کے چکر میں دین بیچ گیا۔ عہدوں کے چکر میں دین بیچنے والے اور ہیں، دولت جن کی دہلیز پر سجدہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ پیغام عقد خدیجہ کو پیغمبر نہیں بھیجا ہے، خدیجہ نے بھیجا ہے۔ اچھا ہوا پیغمبر نے نہیں بھیجا، لالچی خاندانوں کو سنت مل جاتی۔ دولت کے لٹیرے خاندانوں کو موقع مل جاتا، ابھی تو خالی دولت ڈھونڈتے ہیں، بعد میں ڈھونڈ کے سنت کا تمغہ لگ جاتا۔ نبی نے سارے لالچی دولت پسندوں کو پیچھے کر دیا۔ لالچ میں شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لالچ میں نہیں گیا ہوں، نبوت دولت کے قدموں میں نہیں گئی ہے، دولت نبوت کے قدموں میں آئی ہے۔ اور رؤسائے عرب تو پیغام لے کے جا ہی رہے تھے، یہ خدیجہ کو یتیم عبداللہ میں کیا دکھا جو یہاں آ گئی؟ وہ بتا رہی تھی رؤسائے عرب کی دولت ختم ہونے والی ہے، ان سے زیادہ تو میرے پاس ہے، مگر جو محمد کے پاس ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اس لیے مزاج عرب کو بدلا ہے خدیجہ نے، تہذیب عرب کو نبی نے بدلا، مزاج عرب کو خدیجہ نے بدلا۔ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس طرف جاؤں، لیکن صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آیت پڑھ لیجئے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں، غارت ہو جائے، ختم ہو جائے، کون؟ ابو لہب، ہلاک ہو جائے۔ کون ہے ابو لہب؟ گستاخ رسول۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ کون ہے ابو لہب؟ شاتم رسول، رسول کو برا کہنے والا، گستاخی رسول کرنے والا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ آیت 1400 سال پہلے کی ہے، اسے کیا پتا اس کے لیے بھی آیت ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، ہر دور میں جب جب گستاخی رسول پیدا ہوگا آیتیں اسے آئینہ دکھاتی رہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال و دولت کام آیا، نہ اس کے کمائے ہوئے عہدوں اور منصب کام آئے۔ اب کچھ بچا ہے اس آیت کے ترجمے میں؟ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال و دولت کام آیا، وما کسب، اور جو کچھ اس نے کمایا تھا، یعنی عہدے پہ بیٹھ کے جو لوٹا تھا وقت کا مال، نہ وہ کام آیا، نہ کسی زعفرانی کی گود میں بیٹھنا کام آیا۔ بھائی میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میری مجبوری ہے، میں چاہتا ہوں خطابت کی عمر کچھ بڑھ جائے، اس لیے ذرا سا احتیاطی ہے میرے لفظوں میں، محسوس کیجئے۔ مال دولت کا مال ہے۔ اچھا اب ہم سمجھ رہے تھے کہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ مال و دولت کام نہیں آیا، اچھا آیا کہ بتائیے آپ، عہدہ بھی گیا، مال بھی گیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے بڑا عجیب مرحلہ، سیصلی نارا ذات لہب وتب، کیا مطلب ہے اس کا؟ سیصلی، یصل کہتے ہیں پہنچنے کو، یصلی فعل مضارع، اس پر سین کا جب داخل ہوتا سین اور صوفہ تو معنی دیتا ہے مستقبل کے۔ سیصلی یعنی ان قریب داخل ہوگا، کہاں؟ نارن، آگ میں۔ کون سی آگ؟ ذات اللہ بن، بھڑکتے ہوئے شعلے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب تک اگر مسلمان ہو کے یہ بات کہتا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تو دفنایا جاتا، تو بھڑکتے ہوئے شعلے کہاں ملتے؟ مگر وصیت نے آیت میں داخلہ دے دیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔
وصیت نے آیت میں داخلہ دے دیا، سیصلی نارا ذات لہب وتب، اب تم ایسی آگ میں داخل ہو کے جو بھڑکتی ہوئی ہے۔ اگر وہ سوچتا کہ مجھے دفن ہونا ہے تو آیت کہاں جاتی؟ اس لیے قدرت نے کہا آیتیں 1400 سال پہلے کے لیے نہیں ہے، تو گستاخی کرے گا آیت تیرے کو بھی شامل حال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جب انسان کی روح پست ہو جاتی ہے تو اسے دنیا ہی میں عذاب کی آیتیں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب روح بلند ہوتی ہے، توجہ کیجئے گا، تو جسم کو قربانیاں دی جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، دولت کے چکر میں روح کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو آپ پیورٹی دے رہے ہیں، اہمیت دے رہے ہیں، اور روح کو کم کر رہے ہیں۔ کربلا نے سکھایا روح کو اہمیت دو، جسم کو قربان کر دو، تمناؤں کو قربان کر دو، ارادوں پر۔ میرے عزیزو، میں جہاں تھا وہیں بات کو لے کے آتا ہوں۔ امام نے صرف اشارہ کیا ہے، لفظ کہے نہیں کہے، حکم دیا نہیں دیا، آرڈر دیا نہیں دیا، صرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ کمال اطاعت یہ ہے، جہاں حکم دے وہاں حکم پہ چلو، جہاں اشارہ کریں وہاں اشارے پہ چلو، اپنی طرف سے حکم کو اشارہ نہ بناؤ، اشارے کو حکم نہ بناؤ۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے۔ اب میں نوجوانوں تک ایک مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج واٹس ایپ کی یونیورسٹی پہ جو پڑھے لکھے لوگ، میں نے کہا انگلیوں کی حرکت سے بہت سی حرکتیں کر رہے ہیں، انہیں لوگ ورغلا بھی رہے ہیں، انہیں لوگ بہلا بھی رہے ہیں، پھسلا بھی رہے ہیں۔ اب ایک میسج آتا ہے، میں صرف لفظیں استعمال کروں گا، آپ محسوس کیجئے گا۔ میسج کنوے ہوتا ہے، ہم نے 5000 مرتبہ فلانے 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 پر لعنت کا ارادہ کیا ہے، آپ بھی لعنت پڑھ کے آگے شیئر کر دیں۔ کیا مطلب ہے صاحب؟ کیوں آگے لعنت پڑھ کے شیئر کرتے ہیں؟ یہ فلانے 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 میں کہہ رہا ہوں، اس میں نام لکھا ہوتا ہے۔ آج میرا جملہ بازو، اس میں نام لکھا ہوتا ہے، فلانے کا فلانے کا فلانے کا، اور اس کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ آگے آ جائیں۔ ارشد صاحب تشریف لائیں، صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ پہچان لیا نا میں نے صحیح؟ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ہمارے دیگر بابا سے بلند صلوات۔ میسج لکھا ہوتا ہے فلانے 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 پہ لعنت، ٹھیک؟ 5000 مرتبہ ہم نے لعنت کا ارادہ کیا ہے، آپ جو ہے لعنت اس پہ کر کے آگے بڑھا دیں۔ دیکھیے، جب بھی آپ کو اس قسم کے میسج ملیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میسج کو زیارت عاشورہ کے مقابل میں رکھ کے دیکھو، زیارت عاشورہ سے ملاؤ، اگر مل جائے تو فارورڈ کر دو، اور زیارت عاشورہ کے خلاف ہو تو پیچھے ہٹا دو۔ زیارت عاشورہ میں لعنت کی گئی ہے، کچھ کے ناموں پہ لعنت ہے، کچھ کے اشاروں پہ لعنت ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو، کچھ ناموں پہ لعنت، کچھ اشاروں پہ لعنت۔ جن کے نام لیے ہیں معصوم نے، تمہیں اجازت ہے کہ نام لو۔ اب لفظ کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، جن کے نام لینا امام نے جائز سمجھا، تمہارے لیے نام لینا جائز۔ جن ناجائز ناموں کا لینا امام نے جائز نہ سمجھا، تمہیں کس نے اجازت دے دی ان کے نام لکھنے کی؟ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ ان کا نام، اب آپ فلانے 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 کا نام لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ معصوم نے خود کہا اولاً ثانیاً ثالثاً رابعاً خامساً، مولا یہ نام کیوں نہیں لیتے؟ کہا کچھ ناموں پہ اشارہ، کچھ اشاروں پہ اشارہ۔ مولا کیوں؟ کہا لعنت بھی ہو جائے، وحدت بھی باقی رہ جائے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، لعنت بھی ہو جائے، وحدت بھی باقی رہ جائے، حکمت کی ترجمانی بھی ہو جائے، امت انتشار سے محفوظ بھی رہ جائے، چشمہ عصمت سے لفظ بھی نکل جائے، تشنگی رکھنے والوں کو سیرابی بھی ہو جائے، اور آتش قدوں میں بھی یہ اجالا کر دے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا اپنے اپنے حساب سے۔ اچھا ظفر بھائی، ایک بڑی عجیب سی بات میں کہنے جا رہا ہوں، بڑا عجیب مرحلہ ہے قسم خدا کی، جب یہ بھکت ہوتے ہیں تو بالکل اندھ بھکت کی طرح ہو جاتے ہیں۔ یہ جو گھسی پٹی ملنگیت ہے،
اس کے علم کا عالم نہ پوچھیے. ہاں یہ اتنے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں آج کل کہ یہ اتنا علم رکھتے ہیں کہ قاتلوں اور دشمنوں کو بھی اتنا علم نہیں. کیا بات ہے. کہتے ہیں فلاں ابن فلاں پہ لعنت. کیا کہتے ہیں؟ فلاں ابن فلاں پہ لعنت. نہیں توجہ کر رہے آپ. فلاں ابن فلاں پہ لعنت یعنی باپ کا نام بھی لکھا جاتا ہے، حالانکہ جن کے باپ کا نام یہ لکھ رہے ہیں ان کی ماؤں کو بھی ان کا نام نہیں معلوم. نہیں میرے آپ نے غور نہیں کیا بھائی. حاکم شام کے تاریخ میں حاکم شام کے 10 اباؤں کے نام ہیں. ہاں نام نہیں معلوم کس کو کہ کون سا نام فٹ ہوتا ہے. وہ تو فٹ کر دیا گیا، وہ فٹ کر دیا گیا، ورنہ بڑے بڑے نام ہیں. اور میں نام نہیں لینا چاہتا ان ناموں کا، ان ناموں کا نام کیا لینا پڑا. اور فرمائیں لیکن 10 نام تھے. تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس 10 ناموں میں ہندا کو نہیں معلوم کہ باپ کون تھا، یہ ملنگ کو کیسے پتا چلا کہ اس کا باپ یہ تھا. بھائی میرا جملہ واضح تھا. نہیں آسان لفظوں میں کہہ دوں، مولا نے کہا ابن مرجانہ پہ لعنت. ابن مرجانہ کہا ہے. ابن مرجانہ کے باپ کا نام کیا ہے؟ مولا آپ نے باپ کے نام پہ لعنت کیوں نہیں کی؟ کہا وہ تو مرجانہ کو بھی نہیں معلوم، اور جس ناموں کو ان کو نہیں معلوم ہمیں بتانے کی ضرورت. ایک صلوات پڑھنے محمد عالم. لعنت کی عبادت سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. لعنت کی عبادت ضرور کرو، مگر ملنگیت کی بتائی ہوئی پہ کرو گے تو قوم میں انتشار ہوگا. معصوم کی بتائی ہوئی پہ چلو گے تو قوم میں اتحاد بھی رہے گا. ایک صلوات پڑھنے محمد اور فرما رہے ہیں لہذا لعنت ہوگی، اور دنیا میں نہیں آخرت میں بھی. اور کیجئے گا. مرتبہ حاکم شام نے جناب عقیل سے کہا، لطیفہ یاد آ گیا. جناب عقیل سے کہا دیکھیے ابو لہب چچا تھا رسول کا، ام جمیلہ اس کی بیوی تھی، وامرأۃ حمالۃ الحطب اس کی زوجہ کو بھی، چونکہ دونوں میاں بیوی مل کے پریشان کرتے تھے رسول کو، تو اس کی عورت کو بھی شامل کیا ہے، بیوی کو بھی شامل کیا ہے قرآن نے لعنت میں. توجہ کیجئے گا. ام جمیلہ ابو سفیان کی بہن تھی، تو حاکم شام کی پھوپھی ہوئی. ابو لہب رسول کا چچا تھا، تو اس لحاظ سے جناب عقیل کی بھی رشتہ داری ہوئی چچا کی حیثیت سے. تو حاکم شام نے دربار شام میں جناب عقیل سے پوچھا کہ عقیل یہ بتاؤ تمہارا چچا ابو لہب جہنم میں کہاں ہوگا. ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے. تمہارا چچا ابو لہب جہنم میں کہاں ہوگا. حضرت عقیل مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا جب تو داخل جہنم ہونا تو اپنے داہنی طرف دیکھنا، جہاں تمہاری پھوپھی ہوں گی وہی چچا بھی موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد عالم. روایت میں تو فراش کا لفظ ہے جو میں ضبط کر گیا منبر کے ادب کے حساب سے، حالانکہ تفسیر کے دامن میں وہ لفظ لکھا ہوا ہے. یہ بچے بیٹھے ہوئے مناسب نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ حذف کر دیا. مطلب یہی تھا کہ پھوپھی کے ساتھ اپنے چچا کو بھی دیکھ لینا، اور یہ بھی کہ جب تو داخل ہونا. اور نسلوں کے جاننے والے ہیں عقیل، یوں ہی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں کسی کے بارے میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد توجہ کیجیے گا. ہاتھ قبضہ شمشیر پر ہے. ارادے کہتے ہیں، طاقتیں کہتی ہیں، قوتیں کہتی ہیں، شجاعتیں کہتی ہیں، ہمتیں کہتی ہیں تلوار نکال. مگر تاریخ نے دیکھا کہ عباس نے تلوار نہیں نکالی، اشارہ کیا مولا نے. توجہ سے جملہ سنیے گا. مولا نے اشارہ کیا، شیر کا ہاتھ خالی قبضہ شمشیر سے آ گیا. ظفر بھائی یہ پڑھ لینا بہت آسان ہے، سن لینا بہت آسان ہے، مگر جہاں جوش اپنے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہو وہاں ہوش کی رسی ہاتھ سے نہ جائے. یہ دنیا میں مجھے کوئی کر کے دکھائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ دنیا میں مجھے کوئی کر کے دکھائے. یہ کائنات میں دو ہی ذاتیں ہیں جہاں جوش کے ساتھ ہوش کی رسی کو تھام کے اپنے
अपनी शजाअतों का सबूत दिया गया। अली अम्र इब्न अब्दवत के सीने पे सवार है, उसने गुस्ताखी की, अली सीने से उतर आए, अब्बास का हाथ कब्जे शमशीर पर है, हुसैन ने इशारा किया, हाथ खाली आ गया। या अली, अम्र के सीने से उतरना आसान है मगर तलवार से खाली हाथ आ जाए ये कोई कम शजाअत नहीं है, ये कोई कम मरहला नहीं है मेरे अजीजों, मगर हाँ खाली हाथ कब्ज़े शमशीर से आया। हाथों को जोड़ के चश्मे तसव्वुर में हिकमत की बारगाह में हाथों को जोड़ के मैंने अर्ज किया, ए हिकमत के शहंशाह, आपके लबों से हिकमत का चश्मा जारी होता है, आप इस्मत के शहजादे हैं, ज़मीन पर बैठ के लोहे महफूज का मुतालिया करते हैं, आपके खाने अक़दस का तवाफ़ मलाइका करते हैं, अंबिया इस दहलीज पर सलामी देने के लिए आते हैं, आयतें आपकी शान अक़ीदत में उतरती हैं, मौला पूरी कायनात आपके इल्म के गुन गाती है। अब्बास को इशारा कीजिए, तलवार से हाथ नहीं, तलवार न्याम से निकले। हुर के लजामे हुर ने गुस्ताखी की है, लजामे फरस पर हाथ डाला है, मौला हुक्म दीजिए तलवार निकले, गर्दन पे चले, दो टुकड़ों में तकसीम हो जाए, किस्सा खत्म हो जाए, मौला इजाजत क्यों नहीं देते? कहा यही तो बताना है, शजाअत में जरी को यही तो सबक पढ़ाना है। आज तशना लब सैराबी के कदमों में दम तोड़ चुका है। जुमला सुनिए, हुर की तशनगी ने हुसैन के कदमों पर सैराबी के लिए दम तोड़ दिया है। अब्बास को यही सबक तो पढ़ाना है कि जोश में इस बात का ध्यान रखना, हुर को छोड़ो ताकि ये सबक मिल जाए कि कभी तशनगी सैराबी के कदमों में दम तोड़ती है। ए तशनलब, ये सबक यहां से याद करके जा, जब सैराबी के कदमों में जाना, अपने रहवार को फुरात में उतारना तो तुम्हारा इम्तिहान होगा। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए तो तुम्हारा इम्तिहान होगा। वो हुर है जहां तशनगी सैराबी के कदमों में दम तोड़ती है, ये अब्बास है फुरात की सैराबी जिसके रहवार के कदमों में दम तोड़ दे, जिसके रहवार के कदमों में सैराबी दम तोड़ती है, पानी पानी हो जाता है। अब्बास ने चिल्लू में पानी लिया, चिल्लू में पानी लिया, अपनी एक मर्तबा उस पानी को देखा, देखने के बाद मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद फुरात की तरफ मारा। शायद यही कहा हो, जहां तशनगी दम तोड़े वो हुर होता है, जहां सैराबी दम तोड़े उसे अब्बास। जुमला वाज़ेह हो, जहां सैराबी दम तोड़े उसे अब्बास कहते हैं। अब जुमला सुनिए, जनाबे अब्बास ने चिल्लू में पानी लेके ऐसा फुरात के मुंह पे मारा, ऐसा पानी एक तशनलब ने पानी का उतारा कि कायनात में किसी ने पानी का पानी ऐसे ना उतारा। और दलील ये है कि पानी आज भी शर्मिंदा होकर जनाबे अब्बास की कब्र का तवाफ करके उस शर्मिंदगी को मिटाने की कोशिश कर रहा है। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद। मौला इजाजत नहीं देते। अच्छा, हुर है कौन? एक जुमला और सुनिए, हुर है कौन? हुर है यजीद का गुलाम, जब तक उसने लजामे फरस पर हाथ डाला। है कौन? यजीद का गुलाम। 1000 का लश्कर लेकर आया है, सिपह सालार है, तो तनख्वाह कहाँ से पाता है? यजीद के ऑफिस से, यजीद के कंपनी से, यजीदियत से। तवज्जो कर रहे हैं आप? कहाँ से पाता है? यजीद से। लफ्ज़ आसान कर दूं, नमक किसका खाता है? यजीद का। तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यजीद ने बोरियां भर के नमक खिलाया था हुर को। हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। यजीद ने बोरियां भर के नमक खिलाया था हुर को, हुसैन ने पानी पिला के सारा नमक बर्बाद कर दिया। सारा नमक हुसैन ने पानी पिला के, सारी नमक की बोरियां हुसैन ने पिघला दी, बर्बाद कर दी। अब समझ में आया ये सबीलें क्यों लगाई जाती हैं? हाय मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। अब समझ में आया हमारे समाज में बुजुर्गों ने सबीलें क्यों लगवाई हैं। ये हुसैन के नाम पे पानी पिलाने का सिलसिला क्यों जारी है। ये तशनलब के नाम पर खाली पानी पिलाने का सिलसिला नहीं है, हुसैन ने सबक पढ़ाया है। यजीदियत को साल भर नमक खिलाने दो, तुम 3 दिन सबील लगा देना। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। 3 दिन सबील लगा दे। आज मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए।
یہی کافی ہوگا. توجہ کیجئے گا. ہاں میرے عزیزوں، حر کو چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ ایک جملہ اور سن لیجئے، عصر حاضر سے ریلیٹڈ ہو کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. شاید امام حسین مسکرا کے کہہ رہے ہوں، عباس جو پانی سے مر جائے اسے تلوار سے نہیں مارا کرتے، اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو. عباس تم نے دیکھا نہیں، یہ ابھی ہمارے پیچھے نماز پڑھ کر آیا ہے. حسینیت کا پہلا زینہ اس نے طے کر لیا ہے. حسین کے پیچھے کھڑا ہو کے ہاتھ کھول چکا ہے. اس کے ہاتھ آج کھلے ہیں، دل کل کھل جائے گا. اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا جملہ واضح ہو جائے. اسے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں. حسین اسے چھوڑتے ہیں جس کے ہاتھ کھل جائیں. تم بھی منبر تک اسے آنے دینا جس کے ہاتھ کھل جائیں. میرا جملہ واضح ہو جاتا. نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو ہم نے منبر پہ جگہ دے دی ہے. نہ وہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے، نہ ہاتھ کھولتا ہے، پھر بھی منبروں کی زینت ہے. اما لڑائی کربلا میں کس بات کی تھی؟ بے نمازیوں سے جھگڑا تھوڑی تھا حسین کو. بے روزہ داروں سے حسین تھوڑی لڑے تھے. کربلا میں جن لوگوں سے لڑائی تھی وہ کون تھے؟ وہ تو عاشور کے دن بھی روزہ رکھ رہے تھے. وہ تو اول وقت نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ حسین آپ نماز پڑھیں، نعوذ باللہ آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی پہ تو جناب زہرقین کو غصہ آیا، کہنے لگا اچھا تمہاری نمازیں اہمیت کی حامل، حسین کی نماز، ارے جس نے نمازوں کو جان بخشی ہو اس کی نماز کی حیثیت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ زہرقین بتا رہے تھے کہ جھگڑا نمازیوں، بے نمازیوں اور نمازیوں میں نہیں تھا، نمازیوں میں تھا. جھگڑا ہاتھ کھولنے اور باندھنے کا ہی تو تھا. ولایت کو ماننے ہی کا جھگڑا تو تھا. اب اگر کوئی منکر ولایت بندے ہاتھوں سے آ جائے تو یاد رکھیے گا تجارت تو کر سکتا ہے، عبادت اعلیٰ میں نہیں آ سکتا. اگر اتنی محبت ہے حسین سے تو کھولتے کیوں نہیں؟ اتنی محبت ہے حسین سے تو سجدگاہ تک آتے کیوں نہیں؟ کھل کے نماز پڑھتے کیوں نہیں؟ یہ کون سا تقیہ ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. انہیں منبروں کی زینت بناؤ. انہیں منبروں کی زینت بناؤ. 12:30 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. جتنی روح بلند ہوتی، توجہ کیجئے گا میں اپنے اصل موضوع پہ پڑھتا ہوں، جتنی روح بلند ہوتی ہے جسم کو اتنا ہی تھکنا پڑتا ہے، اور جتنی جسم کو تھکاوٹ ہوتی ہے اتنا ہی روح میں کمال پیدا ہوتا ہے. دیکھیے روح کی کوئی عمر نہیں ہوتی. بڑا عجیب منزل پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. روح کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جسم عمر کا پابند ہوتا ہے. جسم کا بچپنا ہے، جسم کی جوانی ہے، جسم کا ڈھلان ہے، جسم کی ضعیفی ہے، جسم کا بڑھاپا ہے. روح نہ بچہ ہوتی ہے، نہ جوان ہوتی ہے، نہ بوڑھی ہوتی ہے، نہ کمزور ہوتی ہے. روح بس روح ہوتی ہے. اس لیے کہ روح امر ربی ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ان سے کہہ دو کہ روح کیا ہے؟ امر الہی ہے. امر الہی نہ بوڑھا ہوتا ہے نہ جوان ہوتا ہے. مگر یہ پتہ کیسے چلے کہ کس میں بچوں والی روح ہے، کس میں جوانوں والی روح ہے اور کس میں بڈھوں والی روح ہے؟ جسم کی حرکتوں سے روح کی عمر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. میرا جملہ واضح ہو جاتا ہے. جسم کی حرکات و سکنات سے روح کی حیثیت عمر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے جسم بچے کا ہو مگر روح جوانوں والی ہو. میرا جملہ واضح ہو جائے. ہو سکتا ہے روح بچے کی ہو، جسم بچے کا ہو مگر روح جوانوں والی ہو. ہو سکتا ہے جسم بڑھاپے کا ہو مگر روح بچکانہ حرکتوں والی ہو. یہ پتہ کیسے چلے گا کہ کس بچے میں روح جوانوں کی سی ہے، کس بوڑھے میں روح بچوں کی سی ہے؟ کہ جسم کی حرکتوں سے پتہ چلے گا. اگر کوئی بچہ سنسناتے ہوئے تیر کے بعد مسکرائے تو بچہ ہے مگر روح جوانوں والی ہے، اور کوئی سنسناہٹ کی سانپ سے رونے لگ جائے تو بڈھا ہے مگر روح بچوں والی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد
محمد اور آل محمد۔ روح اور جسم کے ہی تقاضے، اور موت اسی روح اور جسم کے درمیان افتراق کا نام ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہی سے موت ہے نا، سلسلہ بھی موت یہیں سے، اسی لیے پوچھا جناب قاسم سے کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ 13 برس کا بچہ ہے۔ توجہ کیجئے، میں ذرا سا فضائل کی وادی میں ہوں ابھی، 13 برس کے بچے کی روح بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ 6 مہینے کے بچے کی روح آپ نے دیکھ لی، اب 13 برس کے بچے کی روح سن لیں۔ گفتگو کو میں آخر تک سمیٹ لینا چاہتا ہوں۔ 13 برس کے بچے سے پوچھا موت کیسی ہے؟ 2 سوال ہیں میرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام نے یہ سوال جناب قاسم سے ہی کیوں کیا؟ جناب عباس سے تو نہیں پوچھا، جناب علی اکبر سے تو نہیں پوچھا۔ کیا بات ہے بھائی، ہمارے عقیدے کی روشنی میں جناب علی اصغر سے پوچھتے تو وہ بھی بتا دیتے نا، بے شک، ان سے بھی نہیں پوچھا، حالانکہ بتایا انہوں نے بھی ہے، میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ ان سے بھی نہیں پوچھا، اور نہ محمد سے نہیں پوچھا۔ ہر صنف کے لوگ موجود تھے نا، عمر کے ہر تقاضے کربلا میں موجود تھے، کیوں نہیں پوچھا؟ دیکھیے حکیم کربلا ہے حسین ابن علی، کربلا کی حکمتوں کو محسوس فرمائیے، حکیم کربلا ہے، حکمتوں کو محسوس فرمائیے۔ کیوں جناب قاسم سے پوچھا؟ تو میں بہت جلدی تاریخی حوالے دے کے آپ کو بات کو آگے بڑھا دوں گا، بہت توجہ رکھیے گا، جو لوگ سو رہے ہیں جھپکیاں نہ لے، اٹھ جائیں وہ ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد علیہ وسلم۔ بہت سے لوگ مجلس میں جانے کے بعد باہر یہ کہتے ہیں کہ مولانا کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدھی نیند میں ہوتے ہیں، آدھی ہوش میں ہوتے ہیں، نہیں سمجھ میں آتی ہے، بعد میں جا کے مولانا بھی بدنام ہوتے ہیں، اب ان کو کون کہے گا کہ حضور بڑے میاں آپ سو رہے تھے؟ تو مشکل یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا مجلس میں جاگیے، جب جاگیں گے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ مولانا کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ہاں بے شک، ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو یہ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آئی تھی، ان سے پوچھیے کہ آپ جاگ رہے تھے 100۔ اور یہ بھی مصیبت ہے کہ سونے والا یہ کہتا ہی نہیں کہ میں سو رہا تھا، یہ ایک دوسری مصیبت ہے نا۔ جیسے سائیکل سے گرنے والا کبھی نہیں کہتا میرے چوٹ لگی ہے، وہ کہتا میں ٹھیک ہوں، کوئی چوٹ ووٹ نہیں لگی، چوٹ لگ گئی ہے، ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، مگر کہنا نہیں کچھ نہیں ہوا زیادہ، ادھر بعد میں جب درد ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، کیوں پوچھا جناب قاسم سے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ دیکھیے بنی امیہ کے نمک حراموں کہوں نمک خاروں کہوں جو بھی سمجھ لیجیے آپ، میں خاروں کہوں آپ کچھ اور سمجھ لیجیے۔ بنی امیہ کے نمک خاروں نے تاریخ میں یہ جملہ لکھ دیا تھا کہ نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، یہ لکھا تھا کہ امام حسن نے ڈر کر صلح کر لی تھی، بزدلی کی وجہ سے امام حسن نے صلح کر لی تھی۔ یہ داغ کردار امام حسن پر بنی امیہ کے نمکخاروں نے لگا کر تاریخ میں بدنام کیا تھا۔ موقع تھا کہ کربلا میں تشنگی میں رہ کر بھی داغ دھو دیے جائیں، اس لیے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا۔ قاسم سے پوچھا تم بتاؤ موت کیسی ہے؟ قاسم کے لب ہلے ہیں، حسین دنیا کو بتا رہے ہیں اگر کسی بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو موت سے آنکھیں چراتا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، کیا بات ہے، موت سے آنکھیں چراتا۔ کیا کہا؟ الموت عندی احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں، توجہ کیجئے گا، شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے نزدیک موت۔ یہ داغ دھویا کہ نہیں؟ اچھا ایک جملہ میں آپ سے اور پوچھ لوں، کب پوچھا امام نے؟ کہاں پوچھا؟ مدینے میں ساتھ تھے پوچھا؟ مکے میں ساتھ آئے پوچھا؟ منزل سالبیہ پر ہرنلیہ فرض پر ہاتھ ڈالا پوچھا؟ وادی عتیق میں پوچھا؟ جتنی وادیاں گزری ہیں، گھاٹیاں گزری ہیں سفر میں، 6 مہینے سے علی اصغر علی جناب قاسم ساتھ ہیں، بھئی پوچھنا تھا مولا، مکے میں پوچھ لیے ہوتے، مدینے میں پوچھ لیے ہوتے، مولا یہاں آ کے کیوں پوچھا؟ کربلا بھی 2 محرم کو آگے نہیں پوچھا، 9 محرم آگے نہیں پوچھا، 10 محرم کو پہلا حملہ ہوا، اصحاب شہید ہوئے، انصار شہید ہوئے، جب آل محمد کی باری آئی تب پوچھا کہ اب بتاؤ، نہیں تو اب بتاؤ یہ کیوں پوچھا؟ اب میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ بات بالکل بچوں کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ بزرگ میرے اہل علم ہیں، ان سے معذرت چاہتا ہوں، مثالوں کے لیے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، مگر یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کچھ لے کے جائیں، یہ سمجھ لیں۔ ہمارے سماج میں سبھی جگہ تقریباً
میں کسی اور جگہ کی بات نہیں کروں، اپنی جگہ کی بات، تارا گڑھ پر 28 سفر کو رات میں 12 بجے کے بعد آگ کا ماتم ہوتا ہے، چاروں طرف لائٹ بند کر دی جاتی ہے، صرف دہکتے ہوئے انگارے ہوتے ہیں، اسی پہ ماتم ہوتا ہے۔ 8-10 سال کے 12-13 سال کے جو بچے ہوتے ہیں ان سے دن بھر پوچھئے بیٹا خندق میں اترو گے، آگ کا ماتم کرو گے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل کریں گے مول صاحب، خندق میں اتریں گے، آگ کا ماتم کریں گے۔ یہ دن بھر تو کہتے ہیں آگ کا ماتم کریں گے، مگر شام کو جب یہ دیکھتے ہوئے انگاروں کے قریب جاتے ہیں تو کچھ کچھ کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا دن بھر تو زبانی خرچہ ہو رہا تھا، جب دن بھر سے تم کہہ رہے تھے اتریں گے، اب کیوں نہیں؟ کہا دن بھر سے آگ دیکھی نہیں تھی، انگارے دیکھے نہیں تھے، حدت محسوس نہیں کی تھی، حرارت محسوس نہیں کی تھی، شدت محسوس نہیں کی تھی، تپش دیکھی نہیں تھی، نہیں توجہ کی، سرخی انگاروں کی دیکھی نہیں تھی، اب جو دیکھا ہے تو محسوس ہو رہا ہے۔ حسین نے مکے میں اس لیے نہیں پوچھا، قاسم نے موت دیکھی نہیں ہے، مدینے میں دیکھی نہیں ہے، کربلا میں آ کے بھی 9 محرم کو دیکھی نہیں ہے، 9 محرم کو بھی کربلا میں قاسم نے موت دیکھی نہیں ہے، مگر جب 10 محرم آ گئی، پہلا حملہ ہوا، موت کا بٹوارا شروع ہو گیا، اصحاب جانے لگے، خون کی ہولیاں کھیلی جانے لگی، لہو کی ندیاں بہنے لگی، سر اڑنے لگے، لاشوں کے پشتے لگنے لگے۔ جب لاشوں کے پشتے دیکھ لیے، خون کی ہولی دیکھ لی ہے، خنجروں کی زبانیں دیکھ لی ہے، تیروں کے پیکان دیکھ لیے ہیں، اسلحوں کی گرمی محسوس کر لی ہے، لو خون بہتا ہوا دیکھ لیا ہے، اب پوچھا یہ موت کا منظر تیرے سامنے ہے، یہ خونین منظر تیری نگاہوں کے سامنے ہے، بیٹا اب بتا موت کیا ہے، موت کیا ہے مولا؟ اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ تاریخ میں حسن کا کردار بتانا ہے تو قاسم کے لبوں کی حرکات حسین کی شجاعت کا پتہ دے گی۔ قاسم کے لبوں کی حرکت اب شجاعت حسنی کی عکاسی ہوگی۔ شیر کا بیٹا ہے، حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شیرانہ جواب دے رہا ہے تاکہ بنی امیہ کے رخسار پر تماچا لگ جائے کہ اگر نعوذ باللہ بزدل باپ کا بیٹا ہوتا تو لاشوں کے پشتے دیکھ کر خیمے کی پشت پہ چلا جاتا، موت کو شہد سے شیریں نہ بتاتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، موت کو شہد سے زیادہ شیریں نہ بتاتا۔ میں نے ختم کر دی دعا، توجہ کیجئے گا، کیا کہا شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے ایمان سے، موت کا مزہ کوئی بتا سکتا ہے؟ جس نے چکھ لیا ہے وہ بتانے کے لائق نہیں، کیا بات ہے، جس نے چکھ لیا ہے وہ بتانے کے لائق نہیں، جس نے چکھا نہیں ہے وہ حقیقت بیان اگر ہو نہیں سکتا۔ بھئی چکھا ہی نہیں ہے، آپ نے کسی ڈش کو بغیر چکھے بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے۔ تو جس نے چکھا نہیں وہ بتا نہیں سکتا، طے ہو گیا نا آپ کے درمیان یہ بات۔ جس نے نعرہ صلوات، بار دیگر بآواز بلند صلوات، برائے تاجیر ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ بس میں شاید اشارہ ہے یہ کہ ہو گیا وقت۔ اچھا، جس نے چکھ لیا ہے وہ بتا نہیں سکتا، جس نے چکھ لیا ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس تو نہیں تھی، سرکار مہدی صاحب کا نام سنا ہے؟ وہی ڈھونڈ کے لائے تھے اس آدمی، ہاں گوئلی سادات والے، وہی اس مثال کو ڈھونڈ کے لائے۔ بڑھیا کا لونڈا یاد نہیں ہے آپ کو؟ یہ مرحوم کی لفظیں تھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مرحوم کو یہی اسی لفظوں میں پڑھتا۔ بڑھیا کا لونڈا یاد نہیں ہے؟ یاد آیا آپ کو؟ بڑھیا کا وہ لڑکا جسے تابوت میں سجا کے علی کے پاس لایا گیا تھا، سجا کے لایا گیا تھا نا، اپنے لفظوں میں کہہ دوں، ارے زندگی کو موت کا کفن پہنا کے امامت کا امتحان لیا گیا تھا، لایا گیا کہ یا علی پڑھا دیجئے، یاد ہے آپ کو؟ علی نے نماز پڑھا دی، ٹھوکر مار کے زندہ کر دیا، مر بھی گیا زندہ بھی ہو گیا۔ یہ تو چکھ کے آیا ہے موت کا ذائقہ۔ اس سے پوچھو موت کیا ہے، موت کا ذائقہ کیسا ہے، بتا یہ بھی نہیں پائے گا۔
کیوں؟ کہے گا قبلہ، جملہ سنیے، کہے گا قبلہ میں راہ سیاست میں مرا ہوں، موت کا مزہ وہ بتاتے ہیں جو راہ شہادت میں جاتے ہیں، یہ راہ سیاست میں مرا۔ ہاں بس اس واقعے سے مجھے ایک جملے کا کام ہے، دنیا علی والوں کو پہچان لے، علی کو پہچان لے، اور علی والے اس بات کا دھیان رکھے موت اور حیات کچھ ہے وہ نہیں، صرف علی کی آہٹ کا اشارہ ہے۔ آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، سن لو موت کیا ہے، حیات کیا ہے۔ جب زندگی موت کا کفن پہن کے امامت کے سامنے آئے تو دو تکبیر نہیں، ایک تکبیر کہیں، ہاتھ اٹھائیں، زندگی موت کی آغوش میں چلی جائے۔ ایک تکبیر کہی علی نے، ہاتھوں کا اشارہ کیا، زندگی موت کا کفن پہن کے موت کے گھاٹ اتر گئی۔ جیسے ہی علی نے زندگی کو موت کے آغوش میں تڑپتے دیکھا، ایک مرتبہ علی نے ٹھوکر ماری، موت زندگی کے اجالوں میں آ گئی۔ حیات اور موت ہے ہی اس کا نام۔ علی ہاتھوں کو بلند کرے تو زندہ مردہ ہو جائے، ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو۔ موت اور حیات علی کے آہٹ اور قدموں کا اشارہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول اللہ۔ بس میں نے عزیز گفتگو تمام کر دی، بس آخری فقروں کی طرف میں جا رہا ہوں، بہت توجہ رکھیے۔ ظفر بھائی یقین کیجئے یہ خیال شعراء کے لیے بالکل جدید ہوگا، بالکل نیا ہوگا، اور مجھے دعویٰ تو نہیں کرنا چاہیے لیکن میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ مرثیوں کی وادیاں بھی آپ کھنگال لیں، شاید اس فکر کو آپ نہ پائیں گے۔ اور اگر کسی نے یہ فکر کہیں پڑھی اور سنی ہو میرے علاوہ تو مجھے متوجہ ضرور کرے تاکہ میں اس فکر کو اپنا کہنا چھوڑ دوں۔ کیا بات ہے، واہ! توجہ کیجئے گا، کیا کہا جناب قاسم نے؟ الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ توجہ کیجئے گا، بہت عجیب منزل پہ میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اہل ادب بیٹھے ہیں تو جملہ کہہ دوں، اہل ادب بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ توجہ کیجئے گا۔ اب تک جتنی بھی جلال پور کے مومنین توجہ رکھیں گے میری طرف، اب تک جتنی بھی باتیں ادب میں لکھی گئی ہیں وہاں تبسم کی تفسیر تکلم سے ہوئی ہے۔ ہنسی پہ نذیر باقری کا مرثیہ ہے، ہنسی پر بند کر دیجئے تو میں بہت اہم پیغام کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ ظفر بھائی لشکر کی مانند ہے، جہاں فرد میں لشکر سمٹتا ہے وہ ظفر بھائی کی ذات ہے، اس لیے میں ایک آدمی کے لیے نہیں رکا ہوں، میں ایک لشکر کے لیے رکا ہوں، چونکہ انہیں اس خیال کو شاعری میں ضم کرنا ہے، اس لیے خیال ان تک پہنچانا ضروری ہے۔ اب تک تبسم کی تفسیر تکلم سے ہوئی ہے، ہنسی پہ مرثیہ لکھا گیا، مسکراہٹوں پہ افسانہ لکھا گیا، کسی کے زیر لب مسکرانے پر ناولیں لکھی گئی، تو اب تک ہنسی ایک ہے مگر تفسیریں متعدد ہیں، یہی ہے ادب۔ بہت توجہ رکھیے گا، ادب تکلم سے ہوا، تحریر سے ہوا، تقریر سے ہوا، بیان سے ہوا، بیان گروں نے کیا، مگر قانون یہی بنا کہ تبسم کی تفسیر تکلم سے کی گئی ہے۔ یہ تنہا کربلا ہے جہاں تکلم کی تفسیر تبسم سے کی گئی۔ میرا جملہ واضح ہو، نہیں میں بچوں کے لیے آسان کر دوں، قاسم نے تکلم کیا، الموت عندی احلی من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ دنیا کو کیسے پتا چلتا کہ حسن کے بیٹے نے موت کو شہد سے زیادہ شیریں کہا؟ اصغر نے کہا ہم مسکرا کے چلے جاتے ہیں۔ میرا جملہ واضح، کیا بات ہے! قاسم کی طرف رخ کیا ہوگا علی اصغر نے، کہا ہوگا بھیا آپ کا یہ کلام کربلا کے صحرا میں بے آب و گیا، صحرا میں بے پانی کے رہ جاتا، بے پرورش کے رہ جاتا، اس کی معنویت، اس کی روحانیت، اس کی آفاقیت، اس کی بلندی کو کوئی سمجھ نہ پاتا، ہم اس کو سمجھانے کے لیے صرف مسکرا دیتے ہیں۔ مسکراہٹ ہماری ہوگی، تفسیر آپ کی ہوگی، تکلم آپ کا ہوگا، تبسم ہمارا ہوگا۔
تکلم آپ کا ہوگا، تبسم ہمارا ہوگا۔ بابا نے آپ سے پوچھا ہے، آپ نے اپنے بابا کی عظمت بتائی ہے، ہم لب نہیں کھولیں گے، صرف مسکرا دیں گے۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ میرے عزیزوں، اگر پوری دنیا مل کر موت کی شیرینی پر کتابیں لکھنا شروع کریں تو ہزاروں کتابوں کے بعد بھی موت کی شیرینی قابل بیاں نہیں ہے، مگر اصغر کا تبسم بتا رہا ہے۔ اب تو سمجھو علی کے نقطے میں قرآن کیسے سمٹتا ہے، جیسے اصغر کے تبسم میں موت کی حقیقت سمٹتی ہے۔ موت کی حقیقت سمیٹ دی ہم نے۔ ہم مسکرات کے چلے جائیں گے، یہ مسکراہٹ ہوگی۔ ہم تو موت پہ ہنسے تھے، قاسم تمہیں تعبیر مل گئی۔ ہم تو موت پہ ہنسے تھے، قاسم تمہارے لبوں کی اہمیت دنیا کے سامنے اجاگر ہو جائے گی۔ کوئی ایسا بھی تو مفسر ہو جو ہنس کے تفسیر کر دے، کوئی ایسا بھی تو مفسر ہو جو تکلم کی تفسیر تبسم سے کر دے، کوئی ایسا بھی تو ہو جو موت کے افسانے کو حقیقت کا لباس پہنا دے، کوئی ایسا بھی تو ہو جو تیر کی سنسناہٹ کے بعد بھی لبوں پہ مسکراہٹ سجا دے۔ اگر دنیا کو یقین نہ ہو تکلم اور تبسم کے لفظوں کو، اگر کوئی میرے ادب کے خزانے کے چنندہ الفاظ سمجھ رہا ہو، اگر کوئی فصاحت و بلاغت خطابت سمجھ رہا ہو، اگر اس استعارے اور تشبیہ کو کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ لفظوں کی بازی گری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدت سے نہ دیکھے، حقیقت سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ اپنے گھر جائے، گھر جا کر اپنے چھوٹے سے بچے کے، جو دودھ پیتا بچہ ہو، کسی کی ماں کی آغوش میں ہو، اس بچے کے قریب جانا، قریب جا کے اس کے لبوں پہ کوئی کڑوی چیز رکھنا۔ کڑواہٹ جیسے ہی آپ لبوں پہ رکھیں گے روئے گا۔ میرا جملہ واضح ہو جائے۔ کڑواہٹ لبوں پہ رکھیں گے روئے گا، منہ بنائے گا، ٹیڑے ماں کے منہ بنائے گا۔ مگر اسی بچے کے لبوں پہ شہد رکھ دیجئے، شیرینی رکھ دیجئے، کچھ میٹھی چیز رکھ دیجئے، اس کے لبوں پہ پہنچے گی، یہ چوسی لے گا اور لینے کے بعد مسکرائے گا، ذائقہ محسوس کرے گا، مسکرانے لگے گا۔ اس کی مسکراہٹ بتائے گی جو کھلایا تھا وہ میٹھا تھا، اس کا رونا بتائے گا جو کھلایا تھا وہ کڑوا تھا۔ اگر موت کڑوی ہوتی تو اصغر رو دیتا، اصغر کے مسکرانے نے بتایا مجھے تو شہد سے زیادہ شیریں لگا تھا۔ یہی تو کہہ رہے تھے بھیا قاسم، ہرملا نے تو کڑوا تیر زہرآلود شکل میں بھیجا تھا، یہ تو ذائقہ شہادت کا مزہ تھا کہ ہم مسکرا کے موت کی حقیقت بتا کے چلے جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد بس میرے عزیزوں، یہ ہے موت کی حقیقت کربلا والوں کی نظر میں۔ یہ مسکراہٹوں کے ساتھ موت کا مزہ بتا دیتے ہیں۔ ابھی کوئی پڑھ رہا تھا کہ شیروں کی رگوں اور گلوں پہ خنجر نہیں چلا کرتا، یہ تو شیروں کی شجاعت اور شوق شہادت تھا کہ انہوں نے اپنے سر کو کاسہ اسلام میں رکھ دیا۔ اے نانا کے دین، تیری بقا ضروری ہے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ اے نانا کے دین، اگر تیرا وجود اور تیرے وجود پر تیرے اسلام، تیری بقا اس بات میں منحصر ہے کہ حسین کا گلا کٹ جائے تو فیا سیوف خزینی، اے تلواروں آؤ، حسین کا گلا حاضر ہے۔ میرے عزیزوں، کتنا کریم ہے ہمارا آقا، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جتنا خرچ کرو نا، جتنا حسین کے نام پہ خرچ کرو نا، جتنا ماتم کرو، جتنی مجلسیں کرو، جتنی عزا کرو نا، کم ہے۔ کبھی اس بات پہ غرور نہ کرنا، کبھی اس بات کو محسوس نہ کرنا ہم نے اتنا خرچ کر دیا حسین کی بارگاہ میں۔ یہ کریم سخی کا دربار ہے میرے عزیزوں، یہ کریم آقا کا دربار ہے۔ یہاں کسی کا ادھار نہیں رکھا گیا، یہاں کسی کا قرضہ نہیں رکھا گیا۔ حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، امام نے کہا سکلت کا امک حر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حر کہتا ہے مولا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، اتنا جملہ حسین
حسین نے سن لیا ہے میرے عزیزوں. ہاں حر نے میری ماں فاطمہ کا احترام کیا. جب حر کا سر زانو پہ رکھا, دو جملے کہے حسین نے, دو جملے کہے. ایک جملہ کہا, ایک عطا کی میرے آقا نے, ایک جملہ کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ. حر کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا, تو دنیا میں بھی آزاد تھا, آخرت میں بھی آزاد تھا. مولا یہ جملے کیوں ہے؟ کہا یہ میں نے کہا تھا نا, سکلت امک, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس جملے کا عوض یہ ہے کہ میں اسے جنت کی بشارت دے دوں. سنیں گے عزیز. تو دوسرا جملہ, حسین نے جیب سے رومال فاطمہ نکالا, حر کی پیشانی پہ باندھ دیا. مولا اس رومال کو رکھ لیجئے, یہ علی اصغر کے گلوے مبارک پہ باندھنے کے کام آ جائے گا, یہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پہ باندھنے کے کام آ جائے گا, یہ علی اکبر کے سینے پہ رکھنے کے کام آ جائے گا. مولا بنی ہاشم کے شہزادوں کو نہیں دے رہے ہیں, حر کی پیشانی پہ باندھ رہے ہیں. کہا حر نے میری ماں فاطمہ کی عظمتوں کا خیال رکھا. عزیزو سوچو, جو حر عظمت فاطمہ کا قائل ہو جائے تو حسین پیشانی پر رومال باندھ دیتے ہیں. یہی رومال عقیدت فاطمہ تو ہے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے, جو حسین کے زخموں کے مرہم کے کام آتا ہے. صاحب منتہی الاعمال نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا, جناب سکینہ, عزاداروں روایت کے فقرے یہ ہیں, جب عزادار روتے ہیں نا تو دادی اور پوتی دونوں اپنے رومال کو عزاداروں کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سیپے رومال فاطمہ میں یہ آنسو گوہر بن جاتے ہیں, یہ گوہر حسین کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں. جناب زینب, جناب فاطمہ زہرا ان رومال آنسوؤں کو لیتی ہے, ان آنسوؤں والے رومال کو لیتی ہے, حسین کے زخموں پر رکھنا شروع کرتی ہیں. ہر زخم حسین کا مندمل ہو جاتا ہے, ہر زخم بھر جاتا ہے. مگر صاحب منتہی الاعمال نے لکھا کہ میں نے دیکھا, خواب میں دیکھا حسین کے سارے زخم بھر گئے ہیں. ایک سینے کا زخم ہے, ایک پیشانی کا زخم ہے. نہ سینے کا زخم بھرتا ہے, نہ پیشانی کا زخم بھرتا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا, بی بی جب سارے زخم بھر گئے یہ دو زخم کیوں نہیں بھرے؟ کہ ایک زخم علی اکبر کا ہے جو حسین کے سینے پہ لگا ہے, ایک زخم حسین کی پیشانی پر ہے جو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا لگا ہے. بھائی یہ دو زخم ہیں جو کسی آنسوؤں سے نہیں بھرتے. ارے جوان کا جانا کیا ہوتا ہے, کوئی حسین کے جگر سے پوچھے. علی اکبر کی جدائی کیا ہوتی ہے, کوئی حسین سے پوچھے. میرے عزیزو تم خوش نصیب ہو, تمہارے یہاں کوئی مرتا ہے تو اسے عزت سے دفن کر دیا جاتا ہے, یتیموں کو سہارا دیا جاتا ہے. ہاں مرحوم توقیر الحسن دنیا سے رخصت ہوئے, بیٹے موجود تھے, بہنیں موجود تھیں, بھائی موجود تھے, بیٹیاں موجود تھیں. خدا سب کو سلامت رکھے. مگر ایک جملہ یاد رکھیے گا, اگر کسی مرنے والے کے 10 بیٹے ہونا تو مرنے والے کا پتہ نہیں چلتا کہ گاؤں میں کون مر گیا, مگر کسی کی ایک بیٹی ہونا تو اتنا روتی ہے. اسی لیے بیٹی کو باپ کے جنازے کی زینت کہتے ہیں. وہ بیٹی اتنا روتی ہے, ایک بیٹی ہو تو پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے میرا بابا مر گیا. لیکن بیٹیوں کو دلاسا دیا ہے, تعزیت دی گئی ہے, کسی نے اذیت تو نہیں دی نا, بیٹوں کو کسی نے اذیت تو نہیں دی نا. عزت سے جنازہ اٹھا ہے نا, غسل بھی ہوا, کفن بھی ہوا, تو اس کو احتشام کے ساتھ مومنین نے کاندھا بھی دیا. مگر ہائے کربلا میں سارے دستور بدل گئے. 4 برس کی سکینہ ارے روتی ہے تو رخساروں پہ تماچے لگائے جاتے ہیں, یتیمہ کے دامن میں آگ لگائی جاتی ہے, محبت سے پہنائے ہوئے گوشوارے چھین لیے جاتے ہیں. کبھی کان زخمی ہے, کبھی پشت زخمی ہے, کبھی رخسار زخمی ہے. ارے خدا تمہارے یتیموں کو سلامت رکھے جنہیں تعزیت و تسلیت دی جاتی ہے. مگر ہائے کربلا کے یتیم, مگر ہائے حسین کے یتیم, ارے جس کا جوان بیٹا موجود ہو, اس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن مقتل میں پڑا ہو, سید سجاد کے چہرے
کا رنگ بدلنے لگا، لگتا ہے روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ روایت کے آخری فقرے سن لو عزاداروں، تاریخ کہتی ہے جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا۔ 11 محرم کو بابا کے جنازے پر نگاہ پڑی، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا، کچھ دیر کے لیے بھتیجے کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے، میری مظلومیت پر پڑ جائے۔ عزیزو جملہ سنیے، تاریخ میں لکھا ہے سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ میں نے چشم تصور میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا، مولا اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگا، آپ نے برداشت کر لیا، علی اصغر شہید ہوئے، آپ نے صبر کر لیا، مولا عباس کے بازو کٹے، آپ نے ضبط کر لیا، نو کے نیزہ پہ حسین کا سر بریدہ رکھا گیا، آپ نے سلام بھی کیا، صبر بھی کیا، مولا اب آپ نے کیا دیکھ لیا؟ میں پیمانہ صبر چھلکنے لگا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا، موت کے آثار پیشانی پہ ظاہر ہونے لگے، روح قفس عنصری سے پرواز کرنا چاہتی ہے، مولا یہ پیمانہ صبر کیوں چھلکنے لگا؟ کہا میرے ذاکر اگر میں نے بابا کا لاشا دیکھا ہوتا تو میں صبر کر لیتا، مگر میں نے لاشا نہیں دیکھا، پامال شدہ لاش دیکھی ہے۔ ارے کیسے پامال ہوئے؟ تاریخ کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ جب افسر سعد نے ساری شہادتیں ہو گئی، پسر سعد کہتا ہے ان بھاری بھرکم گھوڑوں میں سے 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے جائیں۔ 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے گئے، کہا فوج میں سے 10 بھاری بھرکم جوان نکالے جائیں۔ 10 بھاری بھرکم جوان نکالے گئے۔ کسی نے پوچھ لیا پسر سعد کیا ارادہ ہے؟ گھوڑوں کی نال بندی کیوں ہو رہی ہے؟ انہیں چھانٹا کیوں جا رہا ہے؟ جوانوں کو کیوں الگ کیا جا رہا ہے؟ کہا لاشوں کی پامالی کرنی، شہداء کے لاشوں کی پامالی کے وقت سن سکو گے عزادارو؟ جملہ سنو، تاریخ کہتی ہے یزیدیوں کی فوج میں ایک مرتبہ بھڑکم مچ گئی، ایک مرتبہ عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ کوئی آگے بڑھا، کہتا ہے پسر حساس سنو، ہم نے حبیب کو قتل ہونے دیا، یہ ہمارا اور ان کا معاملہ تھا، مگر ہم لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عرب کی غیرت کا سوال ہے، یہ قبیلے کی بے عزتی ہے، یہ قبیلے کی آبرو کا سوال ہے۔ لو عزاداروں، غیرت مند قبیلے آگے بڑھتے رہے۔ ایک قبیلے نے کہا زہیر نہیں پامال ہوں گے، دوسرے نے کہا حبیب نہیں پامال ہوں گے، کسی نے کہا نافع نہیں پامال ہوں گے، کسی نے کسی کی طرفداری کی، ایک ایک لاشا ہٹا لیا گیا۔ تاریخ میں تو یہاں تک ملتا ہے، بعض ضعیف روایات ہی صحیح مگر ضعیف روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ آل محمد کے جنازے بھی دھیرے دھیرے اٹھائے جانے لگے، ننیحالی رشتہ دار ایک ایک کے آنے لگے، ایک ایک قبیلے والا اپنے ننیحالی رشتہ داروں کو لے جانے لگا، مگر بچا تو فاطمہ کے لال کا جنازہ۔ ارے جسے بطول نے چکیا پیس کے پالا تھا، اس حسین کا لاشا بچا، سارے لاشیں ہٹا دیے گئے۔ اب جو 10 بھاری بھرکم گھوڑے حسین کے لاشیں نازنی پہ دوڑائے گئے، جس میں نازنی پہ دوڑائے گئے، سید سجاد نے وہ کچلی ہوئی بابا کی لاش دیکھی، ارے چہرے پہ موت کا پسینہ آ گیا۔ اے بابا، ارے ظالموں نے نجس پشتے دفن کر دیے، صاحب تطہیر کا جنازہ خاک اور خون میں غلطیدہ، ہڈیوں کا چورا ہو گیا، جسم کے جوڑ کھل گئے، سید سجاد تڑپ گئے، جس کا 22 برس کا کڑیل جوان، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، اتنا مجبور باپ کے جنازے کو اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کریم پروردگار رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم مالک اس اشک مسلسل کو قبر میں شفاعت کا ذریعہ قرار دینا، محشر میں شفاعت کا ذریعہ قرار دینا، قبر میں انہی آنسوؤں سے روشنی کا سامان فراہم کرنا۔ کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا، محمد اور آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا۔ مالک جب موت دے
دینا، انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، جہاں جہاں شیعان اہل بیت ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مالک اس مجلس کا ثواب مرحوم کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا ملک عزیز ہندوستان پر اپنی رحمت نازل فرما، ملک عزیز ہندوستان کے اقتصاد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کریم پروردگار حاضرین کی روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ کریم پروردگار ہر قسم کے احتیاج تنگ دستی کو دور فرما، ہماری قوم کا دامن علم کے موتیوں سے لبریز فرما، قوم تشیع سے غربت و جہالت کا خاتمہ فرما، معرفت آل محمد کی توفیق عطا فرما، فرش اعضاء کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کریم مالک پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، ملک عزیز میں نفرتیں پھیلانے والے نفرتیوں کو نصف و نابود فرما، ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نصف و نابود فرما، ملک عزیز میں دہشت کرنے والے دہشت گردوں پر عذاب عظیم نازل فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع میں عالی شان روزہ تعمیر فرما، آل سعود و آل یہود کو نصف و نابود فرما۔ کریم مالک اور امتحان نہ لے، یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار اعوان میں قرار دے۔ آخرہ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کا سید توقیر حسن کربلائی مرحوم ابن سید منظور حسن کی روح کو ایثار فرما۔